ناصر حسین شاہ صاحب، میں آپ سے صرف یہ اب جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا تعین کون کرے گا؟ ایکچولی یہ اتنے لوگ جو مارے گئے، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، تو اس کا اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ جوڈیشل کمیشن آپ نہیں بنائیں گے، آپ اپنی ایک انکوائری رپورٹ بنا رہے ہیں، اس پہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کریں گے، کوئی متفقہ طور پہ آپ کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے؟ جی بالکل بنایا جا سکتا ہے، اور بنا بھی دیں گے. کوئی اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ تردد کہ ہم وہ نہ بنائیں. لیکن جو بھی ایک انکوائری آ رہی ہے اگر اس پہ ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا جائے گا. بیچ میں آپ میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو میں کچھ سن بھی نہیں پایا، اور پتہ نہیں میں نے جو رسپانس کیا وہ آپ تک پہنچا جو جی آپ جی، کا رسپانس پہنچ گیا تھا آپ کا. سوال تھا. جی، جی جی میں جی صرف جی اب بالکل. یہ صرف یہ جاننا تو چاہ رہا ہوں جی کہ میں ہم خود کو اس سے جی جی آپ اپنی بات بری کمپلیٹ و کیجیے. ذمہ نہیں سمجھتے. ہم جی ہم خود کو اس سے بری و ذمہ نہیں سمجھتے. ظاہر ہے گورنمنٹ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں جو اور چیزیں ہیں، بہت ساری اس طرح کی ایشوز ہیں جس کا آج سی ایم صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جن کو، اور یہ جیسے انکوائری سامنے آئے گی تو پھر صحیح طریقے سے تعین کیا جا سکے گا. لیکن میں کھلے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور سی ایم صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت پڑی تو ضرور بنا دیا جائے گا. اچھا، تو اب اس میں ظاہری بات ہے اب ہم انتظار کریں گے. جی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن جو انکوائری رپورٹ ہے ہم اس کا انتظار کریں گے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم بزنس ایز یوزول کی طرف آ جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اور سینٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. یہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہے. تو کیا ایک اور جیسر کے طور پہ حکومت جو ہے وہ 8 فروری کو یہ جو ہے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن والے، تو اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں کرے گی؟ جی میر صاحب دیکھیے، دو باتیں. سب سے پہلے تو حکومت نے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کے کوئی خلل نہیں ڈالا ہوا تھا، یا نہ ہی اس کا کوئی رول تھا. اچھا، دیکھیے بات یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا معاملہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ میں، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے واضح طور پہ کہا تھا اچکزئی صاحب کے کیس میں کہ ایک معاملہ سب جوڈس تھا عمر ایوب صاحب سے ریلیٹڈ، جو کہ پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. تو جیسے ہی اس معاملے کی فائنلٹی ہو جاتی ہے، جیسے ہی ان کے پاس اٹیسٹڈ آرڈر آیا، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر اچکزئی صاحب کی وہ ان کے پروسیس چلا دی فار لیڈر آف دا اپوزیشن، اور پھر اچکزئی صاحب کا انتخاب کیا اپوزیشن. دیکھیے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ویکنٹ کوئی بھی اہم عہدہ جو دونوں ہاؤسز میں ہو، ویکنٹ ہونا تو آئیڈیل نہیں ہے، چاہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہو، لیڈر آف دا اپوزیشن ہو. مگر دیکھیے اس کے بغیر بھی میر صاحب ایسا نہیں تھا کہ اچکزئی صاحب بات نہیں کر سکتے تھے، فلور پہ کر سکتے تھے. گور خان صاحب نے جب چاہا ہے ان کو مائک ملا ہے. اب یہ عہدے بھی بھر گئے ہیں، تو پہلے اس کو کہا جا رہا تھا کہ کسی حوالے سے یہ رکاوٹ ہے، اب یہ رکاوٹ بھی پوری ہوگی ہے. بنیادی چیز میر صاحب یہ ہے، اور 8 میں فروری پہ بھی آتا ہوں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور وہ جو شخص اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے نا سر، میننگ فل مذاکرات یا میننگ فل بات چیت کے اندر اگر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو وہ شخص ہے. دیکھیے ہم تو جس کے نامزد کردہ لیڈر محمود اچکزئی کو سردار ایاز صادق نے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈکلیئر کر دیا. نہیں وہ تو ایک دیکھیے پارلیمنٹری پروسیجر ہے نا. یہ تو عمران خان نے بنایا ہے نہیں اچکزئی دیکھیے کو. ہم تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی نا، تو ہم تو ان چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے نا. اچھا، پارلیمنٹری پروسیس ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں، اپوزیشن کی میجورٹی نے اگر اچکزئی صاحب کا انتخاب کیا، جب کورٹ کیس کے بعد وہ پروسیس پاسبل تھی، اس پروسیس کے نتیجے میں جو شخص لیڈر آف دا اپوزیشن بنتا ہے اس کو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بنا دیا. میں آپ سے اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ سنجیدہ طریقے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان قومی ایشوز پر بات چیت ہو، اس میں رکاوٹ اپوزیشن اپنے لیے خود رہی ہے، اور بالخصوص وہ شخص جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے وہ رہا ہے. ہم نے پہلے بھی ایاز صادق صاحب کی قیادت کے اندر بات چیت کا عمل شروع کیا تھا. ہم نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی آپ کو دعوت دی تھی، آپ کو پہلگام واقعے کے بعد بھی میڈیا بریف، دیگر واقعے تھے. تو اگر کوئی شخص رکاوٹ ہے وہ عمران خان خود ہے. دوسری بات میر صاحب جو آپ نے 8 فروری کی دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ ریل ہم بہت دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. فائنل کال کے بعد مجھے نہیں پتا کون سی کال ہوتی ہے، مگر اب آ رہی ہیں کافی ساری. تو دیکھیے اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پرامن طریقے سے کرتا ہے ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں، نہ یہ ہمارے فرینکلی پرائرٹی ہے. مگر بدقسمتی سے پرامن اور پی ٹی آئی 2 علیحدہ الفاظ رہے ہیں، مطلب 2 علیحدہ فکرے رہے ہیں. اگر آپ ماضی میں دیکھتے ہیں
تو 8 فروری کو متعلقہ لوکیلٹیز میں جو وہاں کے قوانین ہیں اس کے مطابق اگر کوئی پولیٹیکل 8 ایکٹیویٹی فروری کرتا ہے کو تو آپ کریں. محمود اچکزئی صاحب نے لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں جا کے خطاب کرنا ہے. کیا وہ لاہور پہنچ جائیں گے اسلام آباد سے؟ سر مطلب کہ پاکستان از اے فری کنٹری, وہ جائیں پکی جہاں پہ بات جانا. ہے. میں دیکھیے, اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے پہیا جام ہڑتال کر کے ادھر ہم نے کام سے بھی لوگوں کو روکنا ہے, لوگوں کی فری موومنٹ روکنی ہے, لوگوں کے کاروبار بند کرانے ہیں, تو دیکھیے وہ تو پھر مسئلہ ہے. دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. آپ نے پرامن احتجاج آپ کا طریقہ کار ہو سکتا ہے, مگر یہ معذرت کے ساتھ سیاست کے لبادے میں بار بار یہ بدماشی اور بدماشی سر بدماشی ہوئی ہے. 9 مئی کے دن بدماشی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. اس شہر میں بھی ہوئی ہے, توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے, ڈی چوک پر بھی ہوئی ہے, ڈی چوک پر قبریں بھی کھودی گئی ہیں, پی ٹی وی کی بلڈنگ میں. یہ بھی ماضی کی حقیقت ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی نے جتنی سیاست کے لبادے کے اندر جتنی توڑ پھوڑ اور معذرت کے ساتھ میں نے لفظ جس سے وہ گزری ہے, وہ ڈی چوک کے پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک طرف ایک سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی ہے, وہاں پہ بھی ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا. بورڈ بھی دیکھیے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی دیواروں پر شلواریں ٹانگی گئی تھیں, بالکل پی ٹی وہ آئی بھی نے بالکل ٹانگی گئی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ٹانگی تھیں جی, بالکل ٹانگی تھیں. جب ان کا ذرا میرا حال آپ ان سے جواب لے لیں جی. شہرام ترکی صاحب, آپ بدماشی کرتے ہیں. میں پہلے بلال کیانی صاحب کو کریکٹ کر دوں. جس شخص کی وہ بات کر رہے ہیں وہ عمران احمد خان نیازی اس کا نام ہے, ہمارا لیڈر ہے. 70% لوگوں نے اس کو 8 فروری کو ووٹ دیا پاکستان کا, جس پہ آپ کی پارٹی نے ڈاکہ ڈالا. آپ نے پورا مینڈیٹ چینج کیا, آپ 17 سے 182 پہ گئے, اب 100 جو بھی تھا, اور ہم 182 سے منیمم پہ آئے اور کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدماشی کی بات کرتے ہیں. ہم تو احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا جس طرح آپ نے کہا. ہمارے لیڈران نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز پہ حملہ نہیں کیا. ججز کے نیم پلیٹس نہیں اتارے سپریم کورٹ سے, وہ ہم نے نہیں کیا. آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, وہ 9 مئی جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ آپ جوڈیشل انکوائری بلائیں, انکوائری کریں. اس وقت بہرحال وہ اچھا ہوا برا ہوا. میرا لیڈر جب 2 دن جیل میں تھا, لوگ نکلے, اس نے پہلے کہا کہ جی آپ انکوائری کر لیں, جو اگر ہماری سائڈ سے بھی گناہگار ہوگا وہ گناہگار ہوگا. فری اینڈ فیئر انکوائری کر دیں, ثابت کر دیں, جو ہوگا میں اس کو اون نہیں کروں گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوا نا. اس پہ آپ نے ملاقاتیں بند کروا دی, اس کی بیوی کے ساتھ اس کی فیملی کی, اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کی, پولیٹیکل لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے, وہ ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ کی جو ہڑتال ہے یہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہم تو ہڑتال کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اس قوم کے مینڈیٹ پہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. مطلب 17 سیٹوں والی پارٹی کو آپ نے میجورٹی میں کنورٹ کر دیا, اور میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا. تو اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ میں بدماشی کر رہا ہوں اپنے حق کے لیے, میں آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بلال کیانی صاحب ان کی پارٹی کا جو ہے نیریٹو ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. تو ہم تو ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اپنی ذات کی بات نہیں ٹھیک کر ہے, رہے. یعنی کہ آپ ہڑتال سے باز نہیں آ رہے. دیکھیں ہڑتال ہمارا کیوں کر رہے ہیں, ہمارا رائٹ ہے. اگر ڈیموکریسی میں کسی آزاد ملک میں, جو کہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہم آزاد ہیں لیکن پھر بھی ہم کلیم کرتے ہیں پورا پاکستان, کہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے جب تک, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو یہ ہوا, جو بھی آپ کا نیریٹو تھا. 8 فروری کو آپ کا 9 مئی والا بات جو ہے وہ قوم نے الٹا کر دی. انہوں نے کہا جی تو آپ کے خیال میں 8 فروری اور 9 مئی کو ایک ہی قسم کے واقعات ہوئے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 9 فروری 9 مئی کو ہوا, اس کو جو ہوا اس پہ آپ انکوائری کریں کہ کس نے اس کو وہاں پہ لے کے گیا. میں نے ایک بریک اور لینی ہے. 8 فروری کو میں بات پوری کر لوں تو 8 فروری کو جو ہوا وہ اس قوم کے ساتھ زیادتی. آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کریں, مسئلوں کا حل نکالیں. سب سے بنیادی مسئلہ اس ملک میں لوگوں کے حقوق کا ہے. اس میں سب سے پہلا اس کا حق ہے کسی جمہوری معاشرے میں مینڈیٹ کا, اس کے ووٹ کی عزت کا, جو تقدس ہے, جو سیفٹی ہے. اگر میں یہ جیتے اور میں ان کی جگہ آ جاؤں تو ایسے الیکشن کرنے کا کیا فائدہ؟ بس یہ ختم کر دیں الیکشن والا کام, بس اناؤنس کریں کہ فلان آئے گا, ڈنگرا آئے گا, اور کنٹینیوسلی وہ کام ہو رہا ہے, تو اس سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہوگا نا. اچھا, اب اگر آپ برا نہ منائیں تو کراچی کا جو سانحہ ہے بہت بڑا ہے, اس پر ہم سارے بات کر رہے ہیں, لیکن نور اللہ قادری صاحب جو سینٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے آج سینٹ میں ایک چھوٹی سی بات کی ہے.
میں چاہوں گا یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ ایک چھوٹا سی کلپ کی صورت میں یہ بھی کر دوں میں. سنائیے ذرا. کراچی کا حال پتہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن تیراہ کے علاقے میں آج کل درجہ حرارت نقطے انجماد سے نیچے ہے. ہمارے یہاں ایک سینیٹر ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کو جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو پناہ دی ہے، لیکن این ڈی ایم اے کدھر ہے، وفاقی حکومت کے ادارے کدھر ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، ظاہری بات ہے آپ کوئی مائنڈ کرے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا.